ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے مئی کی 21 اور ذی القعدہ کے 22 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. کرگل ضلع کے دور دراز اور پسماندہ گاؤں ایچو سے ایک وفد نے آج کونسلر شیخ محمد انصاری کی قیادت میں ہل کونسل سیکریٹریٹ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخوند سے ملاقات کی. وفد نے ایچو گورنمنٹ اسکول میں اساتذہ بالخصوص اردو ٹیچر کی کمی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تعیناتی کے فوراً بعد اردو ٹیچر کا اچانک تبادلہ علاقے کے بچوں کے تعلیمی مستقبل کے لیے نقصان دہ ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ مذکورہ ٹیچر کو جلد از جلد واپس تعینات کیا جائے. وفد نے CEC کو علاقے میں رابطہ سڑک کی عدم موجودگی کی باعث درپیش مشکلات سے بھی آگاہ کیا اور کہا کہ گاؤں کی ترقی اور عوامی فلاح کے لیے سڑک کی تعمیر ناگزیر ہے. بجلی سپلائی کی غیر تسلسل پر بھی وفد نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے فوری بحالی کا مطالبہ کیا. اس موقع پر کونسلر شیخ محمد انصاری نے کہا کہ ایچو سمیت برسوں کے دیگر کئی علاقوں میں اسکولوں کو اساتذہ کی شدید قلت کا سامنا ہے، جس پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے. انہوں نے وفد کے مطالبات کو عوامی فلاح کے مطابق اور جائز قرار دیا. CEC ڈاکٹر جعفر آخوند نے وفد کو یقین دہانی کرائی کہ ایچو ٹیچر کے مسئلے کو فوری حل کرنے کے لیے آج شام 3 بجے محکمہ تعلیم کے اعلیٰ حکام کے ساتھ میٹنگ بلائی گئی ہے تاکہ اس حوالے سے ٹھوس اقدامات کیے جا سکیں. انہوں نے مزید بتایا کہ اس وقت محکمہ تعلیم میں تقریباً 250 سے زائد اسامیاں خالی ہیں، جن کی بھرتی کے لیے ڈپٹی کمشنر کرگل کو احکامات جاری کیے جا چکے ہیں. ڈاکٹر جعفر آخوند نے مزید کہا کہ ہل کونسل کرگل تعلیم کے شعبے کو ترجیحی بنیادوں پر فوکس دے رہی ہے اور جلد ہی اساتذہ کی تعیناتی کا عمل مکمل کر لیا جائے گا تاکہ تعلیمی نظام کو مضبوط بنایا جا سکے. نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت کرگل کے کرکٹ بڑگام میں منشیات سے بچاؤ کے موضوع پر ایک روزہ آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا. یہ پروگرام DDAC کرگل نے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل، جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل اور محکمہ تعلیم کے اشتراک سے گورنمنٹ ہائی اسکول کرکٹ بڑگام میں منعقد کیا گیا. پروگرام کا آغاز DDAC کے مینیجر امتیاز حسین کے خطاب سے ہوا، جنہوں نے کرگل میں منشیات کے پھیلاؤ پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے متاثرہ افراد کے لیے مفت علاج کی سہولیات پر روشنی ڈالی. IKMT کے نمائندے شیخ بشیر شاکر نے طلبہ کو منشیات کے خطرات اور اس کے معاشرتی نقصانات سے آگاہ کیا، جبکہ جمعیت العلماء کے شیخ محبوب علی نے اخلاقی اقدار اور نظم و ضبط کی اہمیت پر زور دیا. پروگرام کے اختتام پر اسکول کے پرنسپل نے تمام اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نئی نسل کی رہنمائی کے لیے ان کے کردار کو سراہا. یونین ٹیریٹری لداخ کے سیکرٹری ٹرانسپورٹ بھوپیش چودھری نے آج چکلم سر لیہ میں جاری گاڑیوں کی فٹنس سرٹیفکیٹ مہم کا معائنہ کیا. انہوں نے فٹنس ٹیسٹ کو قوانین کے مطابق انجام دینے اور عوام کو سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت دی. سیکرٹری نے جلد آن لائن اپارٹمنٹ سسٹم نافذ کرنے پر زور دیا تاکہ عمل میں شفافیت اور رفتار لائی جا سکے. انہوں نے لیہ میں RTO اور ٹرانسپورٹ کنٹرول روم کا بھی معائنہ کیا، جو جلد افتتاح کے لیے تیار ہے. کونسلر برمنجی ایڈوکیٹ خادم حسین کی قیادت میں ولیج ایجوکیشن کمیٹی منجی کے ایک وفد نے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر LHDC کرگل ڈاکٹر جعفر آخوند سے ملاقات کی.
وفد نے منجی ہائی اسکول کو ہائر سیکنڈری اسکول کا درجہ دلانے میں ڈاکٹر آخوند کی کاوشوں پر ان کا شکریہ ادا کیا اور تعلیمی میدان خصوصاً پسماندہ طبقے کے لیے ان کی خدمات کو سراہا۔ اس موقع پر وفد نے اسکول میں اردو کے خالی اساتذہ کی اسامی کو پر کرنے کی درخواست بھی کی، جس پر ڈاکٹر آخوند نے یقین دلایا کہ ویٹنگ لسٹ سے جلد تقرری عمل میں لائی جائے گی۔ ڈاکٹر آخوند نے حالیہ بورڈ امتحان میں اسکول کی شاندار کارکردگی پر مبارکباد پیش کی اور وی سی اراکین کے فعال کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے انہیں اسی جذبے سے تعاون جاری رکھنے کی ترغیب دی۔ وفد نے اسکول کی عمارت کی باقی تعمیر کے لیے اضافی فنڈز کی فراہمی کا بھی مطالبہ کیا، جس پر ڈاکٹر آخوند نے جلد فنڈ جاری کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے خطے میں تعلیم کی بہتری کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے وفد کو بھرپور تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ قانون کے حق میں آئین کے قیاس پر زور دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے منگل کو کہا کہ وقف قانون کے چیلنج کرنے والی عرضی گزاروں کو عبوری راحت کے لیے ایک مضبوط اور واضح کیس کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس بی آر گوائی اور جسٹس آگسٹن جرح مسیح پر مشتمل بینچ نے وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کی صداقت کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کے ایک بینچ پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ ہر قانون کے حق میں آئینی ہونے کا ایک مفروضہ ہوتا ہے۔ عبوری ریلیف کے لیے آپ کو ایک بہت مضبوط اور واضح کیس بنانا ہوگا، بصورت دیگر آئینی قیاس موجود رہے گا۔ سپریم کورٹ نے سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل کے ذریعے قانون سازی کے خلاف الزام کی قیادت کرنے کے دوران یہ تبصرہ کیا۔ سبل نے اس قانون کو غیر آئینی اور غیر عدالتی عمل کے ذریعے وقف پر قبضہ کرنے کا ایک ذریعہ قرار دیا۔ مرکز کے سالسٹر جنرل تشار مہتا نے بینچ پر زور دیا تھا کہ وہ عرضیوں کی سماعت کو 3 مسائل تک محدود رکھے۔ سبل نے کہا کہ یہ وقف املاک پر منظم قبضے کا معاملہ ہے، حکومت یہ حکم نہیں دے سکتی کہ کون سے مسائل اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے سربراہ ٹام فیچر نے خبردار کیا ہے کہ اگر امداد نہ پہنچی تو اگلے 48 گھنٹوں میں غزہ کے اندر 14,000 بچے ہلاک ہو سکتے ہیں۔ دی گارجین کی رپورٹ کے مطابق ٹام فیچر نے یہ بات بی بی سی کے ایک شو میں کہی، جہاں وہ اسرائیل کی طرف سے غزہ جانے والی امداد روکنے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی قیادت میں اسرائیل نے پوری غزہ کی پٹی پر قبضہ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ 11 ہفتوں سے غزہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ امدادی سامان لے جانے والے کسی ٹرک جیسے خوراک، پانی اور ادویات کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ایسے میں غزہ میں قحط جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ بین الاقوامی دباؤ کے درمیان بنجامن نیتن یاہو کو اتوار کی رات یہ اعلان کرنے پر مجبور کیا گیا کہ وہ غزہ کے امدادی ٹرکوں کی ناکہ بندی میں نرمی کریں، تاہم انہوں نے اسے کم سے کم سطح تک کم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے منگل کو نئے اعداد و شمار کا اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ گزشتہ دن اور رات میں غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں میں مزید 87 فلسطینی شہید اور 290 زخمی ہو گئے۔ فلسطین کے محکمہ صحت نے امداد رسانی میں حائل رکاوٹوں پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ اب بھی غزہ کی تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے کے نیچے بہت سے جنازے دبے ہوئے ہیں جنہیں نکالا نہیں جا سکا ہے، اور بہت سے جنازے سڑکوں پر موجود ہیں جنہیں مسلسل حملوں اور بمباریوں کی وجہ سے امدادی دستے وہاں سے اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ فلسطین کے محکمہ صحت کے مطابق 18 مارچ 2025 کو شروع ہونے والی غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی نئی لہر میں 3,427 فلسطینی شہید اور 9,647 زخمی ہو چکے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق اس تعداد کو ملا کر 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں میں اب تک 53,573 فلسطینی شہید اور 1,12,688 زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔